إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إن الشرك لظلم عظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و عفیفہ خواتین اسلام، تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات کے لیے خاص ہے، جس نے ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر دریا و سمندر تک، پتے سے لے کر گھنے جنگلات تک، جو رب سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ رب العالمین کی تمہید میں، وہ تقدیس میں سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور جنگلات کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے اور اللہ رب العالمین کی تعریفات صبح کو بھی لکھا جائے اور شام کو بھی لکھا جائے، تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے، جنگلات کے درخت ختم ہو جائیں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کا، آپ کی تمہید کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت کا ہمدرد، انسانیت کی رہنمائی کرنے والا، ساقی کوثر، شافی محضر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، صادقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین و حاضرین، آج کے خطبے کا عنوان ہے شرک کے اقسام. اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی بھی انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا، سب نبیوں نے اپنے اپنے ماننے والوں کو یہی سبق پڑھایا کہ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے. شرک اکبر جو ہوا کرتا ہے اس میں انسان بچ جاتا ہے. ظاہری اعتبار سے جو شرک کی قسمیں ہیں اس میں انسان سترک ہو جایا کرتا ہے، چاہے وہ درخت کی پوجا ہو، چاہے وہ مورتیوں کی پوجا ہو، چاہے کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہونا ہو. لیکن جو شرک اصغر ہے اس میں اکثر چوک ہو جایا کرتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، خوف ہے کہ میری امت شرک اصغر میں ملوث نہ ہو جائے.
ہمارا دل و دماغ ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا اور ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے دوری کرنے کا وہ ذریعہ بن جایا کرتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں رب سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان بڑے سے بڑا جرم کرے، بڑا سے بڑا گناہ انجام دے، لیکن اللہ رب العالمین کیا معافی ہے؟ جیسا کہ احادیث نبویہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی فحش کاموں میں گزارنے والی، پوری زندگی رب کی نافرمانی کرنے والے، لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ کے ایک چھوٹی سی مخلوق یعنی کتے کو پانی پلانے کے بنا پہ اللہ رب العالمین نے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایسی احادیث میں سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ بڑا سے بڑا جرم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک معافی ہے اس کی، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، انما هو كما قال لقمان، اسی طریقے سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ عبادت خالص اللہ کی ہونی چاہیے، یہ سر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جھکنی چاہیے۔ لیکن آج مسجدوں میں سر جھکانے کی ہمارے پاس فرصت نہیں، اور ایسی جگہوں پر انسانیت کا ایک ہجوم، ایک بھیڑ امڑ پڑتی ہے، اور لوگ ایسے دروں پر جا کر دریوزہ گر ہو کر اپنے متھے کو ٹکا کر وہ طرح طرح کی منتیں مانگا کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اگر ہم راستے سے گزر رہے ہوں، کالی بلی اگر ہمارے راستے کو کاٹ دے اور اتفاق سے اگر ہم نے وہاں پہ پیدل چل کے اس کا بائیکاٹ نہ کیا اور ہم نے اپنے گاڑی کو آگے بڑھا لیا، اور خدا نخواستہ حادثہ کا شکار اگر ہماری گاڑی ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں ہمارے ذہن میں فوراً کون سی چیز آتی؟ بلی نے راستے کاٹ دیے تھے اسی لیے حادثہ ہوا۔ شرک ہے یہ، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم اس خیال کو اپنے قلب و جگر میں بٹھا لیتے اور آگے چلے۔ عقیق پتھر کیا انگوٹھی بنا کے انگلیوں میں لوگ پہن لیا کرتے، اور کیا کہتے کہ یہ پتھر ہمارا دفاع کیا کرتا ہے، ہمارے روزگار کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ ایسی یقین کے ساتھ اگر انگوٹھی کو پہنا یا کسی پتھر کو ہم نے پہنا، گویا کہ ہم نے شرک کیا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ فرینڈشپ بریسلٹ آج کل چلا ہوا ہے کہ یہ فرینڈشپ بریسلٹ جب پہنے جائیں گے تو یہ ہماری دوستی لمبے سمے تک جائے گی۔ ارے اس کا کیا تعلق کہ ایک بریسلٹ ہاتھ میں پہنے جا رہے ہیں اور اس سے ہم نے یہ دل میں یہ خیال بٹھا رکھا ہے کہ ہماری دوستی منقطع نہیں ہوگی، یہ بھی شرک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے بڑے شرک کے بارے میں اندیشہ نہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے شرک میں انسانیت گرفتار ہوتی ہوئی اس بات کا مجھے اندیشہ ہے، اس بات کا مجھے اندیشہ ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آگے چلیں، جب گھروں میں جب تیز آندھیاں چلا کرتی تو ایسے وقت میں جو ونڈو کے جو پٹ ہوا کرتے ہیں وہ تیز ہلنے لگتے ہیں، تو خواتین کیا سمجھتی؟ ارے کوئی بھوت یا جن یا عذاب ہمارے گھر کو سما رہا ہے۔ اگر ایسا خیال ہمارے دل کے اندر آتا ہے
تو گویا کہ ہم نے شرک کیا۔ اسی طریقے سے شیطانی بچاؤ کے لیے اگر ہم نے اپنے گھروں میں کیلے گڑوائے اور کیل گاڑنے والے کیا پہلے کہتے سونے کے گاڑے جائیں گے، اگر ہم سونے کے لیے سکچم نہیں تو کہتے چاندی ہی صحیح، اگر چاندی کے ہم گڑوانے کے لیے بھی سکچم نہیں تو اچھا لوہے اور اسٹیل کے ہی صحیح، لیکن گاڑے جانے چاہیے، پیسے ان کے جیب میں آنے چاہیے۔ اور اگر ہم نے اس نیت کے ساتھ کہ ہم شرارتوں سے یہ کیل اور یہ لوہے، یہ کیلیں یہ ہماری حفاظت کرے گی، تو گویا کہ ہم نے شرک کیا۔ ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، ہمارا ذہن اور دل و دماغ بھی اس جانب نہیں جاتا کہ ہم کون سے عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی عمل سے بچانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام کے تمام انبیاء اس کائنات میں اسی سے بچانے کے لیے آئے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سماج میں آپ نے آنکھیں کھولی تھی، کیا وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے؟ وہ سب کے سب اللہ کو مانتے ہیں، سب کے سب کعبۃ اللہ کو اللہ کا گھر تصور کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو معبودان بنا رکھا تھا اسے اللہ رب العالمین کا اسسٹنٹ سمجھا کرتے کہ یہ ہمارے قریب ہیں اور یہ ہماری باتوں کو رب سبحانہ و تعالیٰ کے قریبی ہونے کے بنا پر یہ ضرور بے ضرور پیش کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں انہی چیزوں سے انہی شرارتوں سے بچانے کے لیے آپ نے آنکھیں کھولی اس دنیا میں، اور جب آپ نے پکار لگائی کہ اے لوگوں خالص اللہ کی عبادت کرو، کبھی طائف کی وادیوں میں، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان لگانے شروع کیے، جو آپ کے ساتھ اٹھا کرتے تھے بیٹھا کرتے تھے وہ سب کے سب آگ ببولا ہونے شروع ہو گئے، کہہ رہے یہ تو لا یغوث یعوق، تو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہم نظر انداز کر دیا کرتے ہیں، در حقیقت یہ گویا کہ شرک اصغر ہے، اور یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے شرک بڑے شرک سے ہمیں ملا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کا ساجدار کسی کو نہ بناؤ، اللہ رب العالمین کا ساجدار کسی کو نہ بناؤ۔ آج لڑکے والے اگر لڑکی والوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری بیٹی کو دیکھنے آنے والے ہیں تو فوراً ہماری مائیں کہاں جاتی؟ فوراً ایسے تعویذ والوں کے پاس جایا کرتی اور ایسے پاکھنڈیوں کے پاس جایا کرتی، اور کچھ شکر پہ کچھ نمک پہ اور نہ معلوم کیسی کیسی چیزوں پر لونگ پہ وہ بھگوا کے لائے جاتے، اور لانے کے بعد وہی لونگ کھانے میں استعمال کیا جاتا، وہی شکر سویٹ جو چیزیں بنائی جاتی اس میں استعمال کیا جاتا، جو کھانا بنایا جاتا اس میں وہ نمک استعمال کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو لڑکا ہماری لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس کے دل کے اندر ہماری لڑکی کے تعلق سے محبت پیدا ہو جائے اور وہ فوراً راضی ہو جائے نکاح کرنے کے لیے، اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گویا کہ جس نے کسی کے پاس جا کر جادو کیا اور جس پر جادو کرایا گیا اور جس نے کروایا، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، یہ مرض بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا، اور ہم نے اللہ پر بھروسہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ گویا کہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاور میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ وہ رب جو سورج کی شعاؤں کو پہنچا سکتا ہے، وہ رب جو بادلوں کو نچوڑ کر بوندیں ٹپکا سکتا ہے، وہ رب جو زمین کو پھاڑ کر فصلوں کو نکال سکتا ہے، وہ رب جو ان فضاؤں میں آکسیجن کو پھرا سکتا ہے، اس رب کے پاور کو ہم لوگوں نے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ لہذا جب یہ کمزوری ہمارے قلب و جگر میں بساوٹ بنا لیتی ہے تو لہذا ہم رب کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جایا کرتے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سے عمل کو انجام دے رہے ہیں، کون سے ماڈرن دین کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 116 میں رب کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ویشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے جرائم کو معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے نافرمانیوں کو معاف کر دے گا. لیکن رب کے شان میں اگر ہم نے شرک کی ہے تو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. قرآن کھلا یہ بیان فرما رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 116 میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے بباغ دہل یہ اعلان فرما دیا کہ بڑے سے بڑے گناہ لے کر آؤ میں معاف کر دوں گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور اگر شرک کیا تو اس کی معافی نہیں ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو لوگ شرک کا ارتکاب کیا کرتے ہیں وہ گویا کے بھٹکتے چلے جایا کرتے ہیں اور انہیں رہنمائی تک نہیں ملا کرتی. آج کے موجودہ وقت میں بیٹا بیٹی کے نام پر بھی بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پر جایا کرتے. کبھی انڈے پر سیفران سے لکھ کر کھلایا جاتا کہ اس کے کھانے سے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. ایسا تصور ہے، ایسے خیالات ہیں ہمارے دل کے اندر. تو گویا کہ یہ بھی شرک اصغر ہے. یہ بھی شرک اصغر ہے کہ بیٹا اور بیٹی دینے کی ڈیپو تو رب کے پاس ہے. رب کے پاس ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا؟ کیا زکریا علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا؟ سب نے رب سے مانگی، سب نے دعائیں رب سے مانگی. اور ہم ہیں جو انڈے پر سیفران سے ہم حامان، شداد، فرعون اور وہ تعویذ کے لکھنے والے نامعلوم کیسے کیسے نام لکھ دیا کرتے ہیں اور ان چیزوں کو لا کر ہم کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانے کے بعد یہ سوچتے کہ اب بیٹا ہونے والا ہے. 100 جنوں نے اگر استعمال کیا تو یہ نیچر آف لارڈ ہے. رب کا یہ فرمان ہے کہ 1-2 جنوں کو تو یوں ہی فائدہ ہو جانا ہے اور فائدہ ہونے کے بعد عورتیں پھرانا شروع کر دیتی ہیں میں تو وہاں پر گئی تھی، میں تو اس کے پاس گیا تھا تو مجھے یہ فائدے حاصل ہو گئے. یہ قدرتی اعتبار سے 2-4 جنوں کو فائدہ ہونا مقصود ہوتا ہے. لہذا اس میں کوئی اس کی کارستانی نہیں. اگر یہ یقین ہے ہمارے دل کے اندر گویا کہ ہم اس یقین کے ساتھ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اپنے رب کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. اور یہ شرک ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر نبیوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، نبیوں کو مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمام کے تمام پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر یہ شرک کیا کرتے تو میں ان کے اعمال کو اکارت کر دیتا. میں ان کے اعمال کو اکارت کر دیتا. اب اندازہ لگائیں ہما شما کا کیا شمار ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی اس عمل کو انجام دیتے تو ان کی تمام نیکیاں ایک طرف، لیکن اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع و برباد ہو جایا کرتے. اب ہم حج پہ حج کیے جائیں، عمرہ پہ عمرہ کیے جائیں، مسجد میں بار بار سجدے کیے جائیں اور ہمارا یہ یقین ہے، اگر ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ اگر ہم نے منت مانی تھی اگر کسی جیلانی صاحب کے نام سے اور ایسے وقت میں کوئی تکلیف ہمارے گھر کے اندر آ جاتی ہے اور ہم نے ارادہ کر رکھا تھا کہ اگر میری یہ منت پوری ہو گئی تو میں ان کے نام پر جانور ذبح کروں گا، اور ہم جانور ذبح نہ کر سکے اور پریشانی کے اندر ہم گرفتار ہو گئے اور ہمارے دل کے اندر یہ چل رہا ہے کہ میں نے یہ منت نہ مانگی تھی عبد القادر جیلانی کے نام پر، لہذا اب وہ ایسے وقت میں جو شرارتیں اتپن ہو رہی ہیں اس منت کو پورا نہ کرنے کی بنا پر شرک ہے. اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کہہ دیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں پہ رب نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انسانیت سے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قربانی، یہ ناز و نیاز، یہ نظر و نیاز، یہ سب رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے.
کسی پیر، کسی فقیر، کسی ولی کے نام سے اگر ہم نے جانور، اگر اس کے در پر اگر ہم نے ذبح کیا اور اگر وہ جانور ہم نے کھائے تو گویا کہ ہم نے حرام کام کا ارتکاب کیا. یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں. یہ سارے عمل انجام دیے جا رہے ہیں، سارے عمل انجام دیے جا رہے ہیں. لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. عمرہ کے لیے کتنے مقدس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، کتنے پاکیزہ کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن اس عمل کو انجام دیا جا رہا ہے. بیٹا ہو رہا ہے تو عقیقہ ہونا چاہیے تھا. بیٹی ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمتوں سے ہمیں سرفراز و مالا مال کر رہا ہے تو اس کے شکرانے میں ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے تھا. عقیقہ نہ کر کے ہم غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر یہ یقین تھا کہ میں اس کے در پر میں گئی اور جانے کے بعد میں نے اس کے آستانے پر دعا کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں فرزند عطا کیا، لہذا اس در پر جا کر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. شرک ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں معافی نہیں. اللہ رب العالمین سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انہ من یشرک باللہ، جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت حرام کر دی. اللہ رب العالمین گویا کہ اس پر جنت اللہ رب العالمین نے حرام کر دی. تو یہ شرک، چھوٹے چھوٹے شرک جو ہمارے نظروں میں بہت چھوٹے اور معمولی معلوم ہوتے ہیں اور اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا گویا کہ ہم بڑے جرم کا مرتکب کر رہے ہیں. آگے اللہ رب العالمین کا وہ مکرم نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے. ان عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت اس حال میں ہوئی، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ غیر اللہ کو پکار رہا تھا، وہ غیر اللہ کو پکار رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخل النار، اسے جہنم میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. آج معمولی سا بائک اور بائک کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جو کی وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ پیروں کے نام پر استعمال کیے جاتے ہیں. اگر وہ بائک اسٹارٹ نہیں ہوتی، بار بار اس کا کک دابا جاتا اور دابنے کے بعد فلا پیر المدد، فلا فقیر المدد، فلا بابا المدد، اور ایسے وقت میں بار بار اس پہ ضربیں لگائی جاتی، اتفاق سے وہ اسٹارٹ ہو جاتا، فلاں نے ہماری سن لی، فلاں نے ہماری سن لی. یہ کیسا یقین ہے؟ ایسے یقین کو لے کر اگر یقیناً رب سبحانہ و تعالیٰ کا وہ مکرم نبی نے فرمایا کہ جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ غیر اللہ کو پکار رہا تھا تو دخل النار، وہ گویا کہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گا، اسے کوئی بچا نہیں سکتا. یہ سارے عمل آج معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، یہ ساری بیماریاں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں خوبصورت بیٹی عطا کر دی، ایسے وقت میں ماتھے پر مائیں کالا ٹیکا لگا دیا کرتی، کالا ٹیکا، ارے ہماری بیٹی کو کہیں نظر نہ لگ جائے، کہیں ہمارے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے ہندوستان میں پیدا لیا اور ایسے وقت میں ہم نے نظر لگانے کے لیے کالا ٹیکا گورے مکھڑے پر ہم نے لگا دیا، تو کیا ایتھوپیا میں جو رہتے ہیں کالے کلوٹے لوگ، جو حبشی غلام جو رہا کرتے ہیں، وہ سفید ٹیکا لگائیں گے اپنے بچاؤ کے لیے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے سفید ٹیکا لگائیں. پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں، کہیں یہ عمل انجام نہیں دیا جاتا. یو ایس کے اندر آپ جائزہ لے لیں، کہیں اس عمل کو انجام نہیں دیا جاتا. جاپان و جرمنی کے اندر بچے پیدا ہوا کرتے ہیں لیکن اس عمل کو انجام نہیں دیا جاتا. یہ پیداوار صرف 3 کنٹری کی ہے جو اس عمل کو انجام دیا جاتا، وہ ہند و پاک ہے اور وہ بنگلہ دیش ہے، یہیں پہ یہ ساری چیزیں عمل انجام دیے جاتے ہیں. تو ایسا یقین کہ وہ کالا ٹیکا یا گھر پہ ہم کالا ٹیکا اور سفید لگا کر کہ اس سے ریفلیکشن پیدا ہوا کرتا ہے کہ جس کی نظریں بند پڑیں گی وہ فوراً ریفلیکٹ ہو کر وہ اس کی طرف پلٹ آئے گا. ایسا یقین یہ بھی شرک ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، کہ میں ڈر محسوس کرتا ہوں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میں ڈر محسوس کرتا ہوں ما اخاف علیکم تمہارے سلسلے میں الاشراک الاصغر، شرک اصغر کے سلسلے میں. یہ جتنی بھی شرک کی قسمیں بیان کی گئیں یہ سب شرک اصغر ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الریا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ریا، دکھلاوا، یہ بھی شرک ہے. دکھلاوا یہ بھی شرک ہے. یقول اللہ عز وجل، ریاکاری اگر کر کے ہم دنیا سے چلے گئے، ایسے وقت میں جب قیامت برپا ہوگا، رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم حاضر ہوں گے، تو یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کہے گا اس ریاکار سے، اللہ رب العالمین کہے گا اس دکھلاوا کرنے والے سے کہ جا، جس کے لیے تو یہ عمل انجام دیا کرتے تھے اس سے کچھ اجر طلب کر لے، اس سے کچھ لے آ. تو ہم کیا لے سکتے اس سے؟ نہیں لے سکتے. اب دیکھیں، اندازہ لگائیں یہ ریاکاری جیسے عمل کو کیسے انجام دیا جاتا. اگر میری بہو اگر ساس سے پریشان ہے، اپنی ساس سے پریشان ہے، ایسے وقت میں اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ چلو ساس کو خوش کرتے ہیں، اور اس نے مصلی بچھا لیا، اور مصلی بچھانے کے بعد اس نے نماز پڑھنے شروع کر دی. دل کے اندر کیا چل رہا ہے کہ میری ساس خوش ہو جائے گی میرے لمبے سجدہ کرنے کی وجہ سے. اور ایسے وقت میں گویا کہ اس نے اپنے تمام ذہنی توازن کو اپنی سانس کی طرف منتقل کر دیا، رب کو اس نے بلا دیا. گویا کہ اس نے ریاکاری کی، اور نبی کے فرمان کے مطابق اس نے شرک کیا. ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، ہمارا دل و دماغ بھی نہیں جاتا، اور ہمارا دل اس طرف دستک بھی نہیں دیتا، لیکن ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قاضی صاحب، لوگ ان کو اچھا متقی پرہیزگار سمجھیں، اور وہ کسی کے بغل میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی رکعتیں اور لمبے لمبے سجدے کرنے لگے تا دوسرا دیکھ کر خوش ہو جائے، اور ہماری تقوی اور طہارت کے چرچے ہونے لگے. گویا کہ اس نے شرک کیا. اور اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ علامہ البانی نے اس حدیث کو نقل کیا 951 پر کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ان چھوٹے چھوٹے شرک کا بڑا ہی خوف لاحق ہوتا ہے. یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کہے گا قیامت والے دن کہ شرک اصغر کرنے والے، ریاکاری کرنے والوں سے کہ جا، جس کے لیے تو نے دکھلاوا کیا تھا اس سے کچھ اجر طلب کر لے. اس وقت ہم لاجواب ہو جائیں گے. اس وقت اسی طریقے سے اہل علم نے شرک کی 4 مشہور قسمیں لکھی ہیں. شرک فی العبادہ، شرک فی العبادہ، عبادت یعنی جو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ سر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جھکنے چاہیے، تو رب کے سامنے بھی جھک رہے ہیں اور غیر کے سامنے بھی جھک رہے ہیں. رب اس کے آگے بھی ہمارے ہاتھیں ہاتھ اٹھ رہی ہیں، اور غیر اللہ کے آگے بھی ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بالکل بابا کے دوحہ سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن بھی ہوں گے لیکن وہ اکثر مشرک ہوں گے. مومن ہوں گے لیکن اکثر مشرک ہوں گے. یہ کون ہوں گے کہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں گے لیکن کلمہ کا بالکل اللہ کا یقین ان کے دل کے اندر نہیں ہوگا، غیر اللہ کی طرف بھی جا رہے ہوں گے، انہیں بھی اپنا دکھڑا سنا رہے ہوں گے، ان سے بھی کچھ طلب کر رہے ہوں گے. اسی کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ اکثر مومن مشرک ہیں. یعنی ایک طرف سجدے بھی کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف غیر اللہ کے آگے بھی سجدے کیے جا رہے ہیں. یہ شرک فی العبادہ، شرک فی العبادہ. دوسرا شرک فی العلم، شرک فی العلم ما تغیظ الارحام. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں اندر کیا چل رہا ہے، ماں کے رحم میں کیا بن رہا ہے. ما تغیظ الارحام، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ وجود میں آ رہا ہے اس کی ساکھ، اس کی بناوٹ، اس کی نین و نقش، اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. لیکن آج کے موجودہ وقت میں فوراً ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا، سونوگرافی میں تو یہ ساری چیزیں معلوم ہو جاتی، سونوگرافی میں معلوم ہو جاتی، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک مدت ہے. وہ مدت کے کراس ہونے کے بعد انسان معلوم کر سکتا ہے. لیکن جیسے ہی حمل وجود میں آئے، ایسے وقت میں دنیا کی کوئی ایسی پاور ہو جو بتا دے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، نر ہے یا مادہ ہے، ناک کٹا ہے یا اس کے ناک پورے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن اللہ رب العالمین کو علم ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ما تغیظ الارحام، ماں کے رحم میں کیا بن رہا ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ شرک فی العلم. یعنی اگر ایسا یقین ہمارے دل کے اندر، وہ خیال
کے اندر آتا ہے کہ ہم بھی بہت کچھ جان رہے ہیں اور چینجنگ اور تبدیلیاں ہم بھی کر سکتے ہیں، تو گویا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ شرک فی التصرف، شرک فی التصرف یعنی جو تبدیلیاں اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں وہ انسان اپنے اوپر یا چاند ستاروں کی طرف منسوب کر کے وہ تصرف کرے اور تصرف محسوس کرے، یعنی بارش کے بادل کو اپنے سامنے سے ہم آتا ہوا دیکھے، رب کے حکم سے وہ بادل آ رہے ہیں، اور ایسے وقت میں ہمارے دل کے اندر یقین چل رہا ہے کہ ارے وہ ستارے کی وجہ سے، وہ نجوم کی وجہ سے بادل نے بوندیں ڈبکائی، تو گویا کہ یہ شرک فی تصرف ہے، ہمارے خیال کے اندر ایسی چینجنگ اور تبدیلیاں آ رہی ہیں گویا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ شرک فی العادہ، شرک فی العادہ چوتھی قسم، شرک فی العادہ یعنی ہم نے صبح اٹھے، صبح اٹھنے کے بعد ہمیں نماز کی تیاری کرنی چاہیے، اٹھنے کے ساتھ ہی یا علی المدد، علی علی علی، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو بستر چھوڑنے کے ساتھ ہی علی 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 یا کسی اور کے نام کو پیر کے نام سے اٹھنا شروع کر دیا کرتے، تو گویا کہ یہ شرک فی العادہ یعنی ہم کرنا نہیں چاہتے، محسوس بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ چیزیں عادت میں داخل ہے اور اس عمل کو انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری شرک کی قسمیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر اللہ کی قسمیں کھانا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، چھت پہ آ کر الو بیٹھ جائیں، ایسے وقت میں کیا تو میاں بیوی میں جھگڑے ہو جائیں گے، گھر کے اندر کچھ شرارتیں اتپن ہو جائیں گی کہ گھر کے اندر اور کچھ وواد وسفوٹ ہونے والا ہے، ایسا یقین ہوتا ہے کہ کچھ کوے آ کے ٹرٹرانے لگے تو فلاں تو مہمان آنے والے ہیں یا فلاں چیزیں ہونے والی ہیں یا انہونی ہونے والی ہیں، تو یہ بدشگونی ہے۔ پرندوں کو اڑا کر شگون لینا، یعنی کبوتر کو ہم نے فضاؤں میں اڑا دیا، اگر وہ دائیں جانب گیا تو میرے کام بن جائیں گے، اگر وہ بائیں جانب گیا تو میرے کام بگڑ جائیں گے، تو یہ بدشگونی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بھی شرک ہے۔ کاہنوں کے پاس جانا اور جانے کے بعد ہاتھ دکھلانا، کالجز، یونیورسٹیز، بڑے بڑے مہانگروں میں جو تاریخی مقامات ہوتے ہیں وہاں پر ایسے افراد بیٹھے رہتے اور اپنے کیس کے اندر وہ پیرٹس کو لیے رہتے یا کوئی اور جانور کو لیے رہتے، ان کے پاس کچھ کارڈ ہوتا، ہمارا نوجوان خوشی بخوشی ان کے پاس جاتا، بابا ذرا میرے ہاتھ کو تو دیکھنا، میرے ہاتھ کو دیکھنا اور میرے فیوچر کو تو بتانا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، میری شادی ہوگی تو دلہن کیسی ہوگی، نیک ہوگی یا پریشان آتما بن کے ہمارے آتما کو پریشان کرے گی، کیا ہوگا، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ کیس کے اندر پیرٹ رکھا ہے، بلی تانک میں کھڑی بیٹھی ہے، ایسے وقت میں جیسے ہی بندہ کیس کو کھولتا ہے بلی جھپٹتی ہے، کارڈ ایک طرف اور اسے لے کر فرار، جب اسے یہی پتا نہیں، اس پیرٹ کو اور پیرٹ کے مالک کو یہ پتہ نہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، وہ ہماری فیوچر کو بتائے گا، وہ ہماری مستقبل کو بتائے گا، اور ہمارا نوجوان جا کر ہاتھ دکھلا رہا ہوتا ہے اور یہ ہاتھوں کے نشان کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کے کام بننے والے ہیں، آپ کے پاس پیسے آنے والے، وہی چیزیں بتلائی جاتی ہیں جس سے انسان خوش ہو جائے اور دل کو تھوڑا اچھا معلوم ہو، دل کو تھوڑا اچھا معلوم ہو، اور ایک دو چیزیں ایسی بتا دی جاتی ہیں کہ پتہ چلے کہ ہاں جو کچھ کہہ رہا ہے اسے شک پیدا نہ ہو، اور اسے ہم 100 کا نوٹ دے کر چلے آ جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اتی عرافا، جو کوئی ایسے کاہن کے پاس آیا، ایسے نجومی کے پاس آیا، ایسے ہست ریکھا دیکھنے والوں کے پاس آیا، فاسألہ، اور اس سے سوال کیا، امن شیء، اور اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہا یعنی اپنے بارے میں، تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو اس کی 40 دن کی عبادت قابل قبول نہیں، تو اس کی نماز 40 دن تک قابل قبول نہیں۔ یہ سارے عمل معاشرے میں پائے جاتے ہیں، سارے کے سارے عمل یا معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان بچہ اور بچی وہ سب کے سب جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، اور جانے کے بعد اپنے ایمان اور یقین کے اندر وہ خلل پیدا کرتے، اور یہ ساری چیزیں، اور بریسلیٹ تو بات دور گئی، پہلے مندروں پہ افراد جایا کرتے، دھاگے باندھ دیا کرتے، لیکن آج ایسے دروں پر لوگ جایا کرتے، وہاں پر بھی دھاگے باندھ دیے جاتے۔ آج کل پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر ہے، یہ پرکھنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے معاشرے میں، اور وہ دھاگا ہمیں بچا دے گا۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، وہ دھاگا ہمیں بچا دے گا کیا؟ ہماری بہن نے دھاگا باندھ دیا ہمارے ہاتھوں پر، ہماری کلائیوں پر، تو کیا وہ بچا سکتا ہے؟ تو بچانے کی اگر یہی ٹیکنیک ہے تو کیوں لوگوں کے ہاتھ کٹ جا رہے ہیں، کیوں لوگوں کے ہاتھ شہید ہو جا رہے ہیں، کیوں لوگ حادثات کے شکار ہو جا رہے ہیں؟ وہ دھاگے کو بچانا چاہیے۔ یہ سارے عمل معاشرے میں انجام دیے جا رہے ہیں، تعویذ،
تعویذ اللہ رب العالمین. لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے, ہم قرآن کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں لٹکا لے رہے ہیں, تو اس میں کیا برا کر رہے ہیں, اس میں ہم کیا برا کر رہے ہیں؟ اب اندازہ لگائیں, اللہ رب العالمین نے کہا کہ شہد کے اندر شفا ہے, شہد کے اندر شفا ہے. اب ہم شہد کے باٹل کو اپنے گلے میں لٹکا لیں تو کیا ہمیں شفا مل سکتی ہے؟ یا شہد کو جب چاٹیں گے, اسے میڈیسین کی طرح ہم استعمال کریں گے, تب ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے. قرآن کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن شفا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے, یہ کب شفا ہے کہ اسے پڑھا جائے, اس کے اصولوں پر عمل کیا جائے, قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے, اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کا ایک معمول بنایا جائے تاکہ چھوٹی بڑی شرارتوں سے ہم محفوظ ہو سکیں. یہ چند باتیں تھیں شرک کے تعلق سے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, یا رب العالمین شرک کے تمام قسموں سے یا رب ہم سب کی حفاظت فرما, یا رب ان توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما, یا رب شرک اصغر کی شرارتوں سے خصوصاً یا رب ہم سب کی حفاظت فرما, یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما, ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اور ماؤں کی بھی حفاظت فرما, یا رب خالص اپنی رضا کے لیے نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما, یا رب برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما, یا رب ایمان پر خاتمہ